الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو تمام نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نمازی پنج گانا با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو بزرگو، ماہ رمضان المبارک دا پہلا عشرہ جڑا آہستہ آہستہ ساڈے کولوں جدا ہوندا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا پہلا عشرہ رحمت والا، جس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی خاص رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا کہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماندا ہے کہ توبہ کرن والے، اچھے اعمال کرن والے، ایمان لے کے آن والے، ایمان والے جدوں توبہ کردے نے، نیک اعمال کردے نے، اللہ وحدہ لا شریک دا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہاں نو بھی نیکیاں چ بدل دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور توبہ دا دروازہ نہ جڑا بندے واسطے آخری ساہ تک کھلیا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تہاڈا امتی اگر مرنے تو 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اودی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل نو فرمایا کہ جبریل، اللہ دے کولوں پوچھ کے آ کہ اگر میرا امتی 1 سال پہلے توبہ نہ کر سکیا تو پھر کی ہوئے گا؟ جبریل امین اللہ دی بارگاہ چی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا میرے محبوب نو دس دے کہ اگر 6 مہینے پہلے بھی توبہ کر لی پھر بھی قبول کر لے گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جبریل جا اللہ نو پوچھ کے آ اگر میرا امتی 6 مہینے پہلے بھی توبہ نہ کر سکیا تو اللہ دی بارگاہ دے وچوں جواب آیا جبریل دے ذریعے، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب تیرا امتی اگر مرنے تو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم نبی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دی شان والا نبی، فرمایا کہ جبریل اگر 1 مہینہ پہلے بھی توبہ نہ کر سکیا پھر کی بنے گا؟ تو جبریل امین اللہ دی بارگاہ دے اندر پھر حاضر خدمت ہوئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرنے تو 15 دن پہلے توبہ کر لی پھر بھی قبول ہو۔ سبحان اللہ سبحان
حضور نے فرمایا جے 15 دن پہلے بھی نہ کر سکیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دن پہلے بھی توبہ کر لی پھر بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جے ایک دن پہلے بھی نہ کر سکیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مرنے تو ایک لمحہ پہلے، یعنی کہ ملک الموت آن تو پہلے توبہ کر لئی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت دے آن تو پہلے بھی توبہ نہ کر سکیا پھر کی بنے گا۔ تو حضرت جبریل امین نو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جدو ملک الموت روح کڈے گا نا، تے ملک الموت جدو روح کڈدا ہے نا بندے دی پیراں والی سائڈ تو کڈدا ہے، سب تو پہلے بندے دے پیر ٹھنڈے ہو جاندے نے، اور روح کڈ کے پیراں دی انگلیاں دے وچوں او گٹیاں دے وچ رکھ دیندا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جے ادو بھی توبہ نہ کر سکیا، اللہ نے فرمایا کہ جدو فرشتہ گٹیاں دے وچوں روح کڈ کے گوڈیاں وچ رکھے گا پھر کر لے گا تے پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر ادو بھی نہ کر سکیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جدو ملک الموت گوڈیاں دے وچوں روح کڈ کے لک دے جوڑ دے وچ لیا کے روح رکھے گا نا پھر توبہ کر لی قبول ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ادو بھی نہ کر سکیا تو اللہ نے فرمایا کہ جدو ملک الموت روح کڈ کے لک دے جوڑ دے وچوں سینے دے وچ لیا کے رکھے گا اس ویلے توبہ کر لئی ادو بھی قبول ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ اگر ادو بھی نہ کر سکیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو دس دے کہ جدوں ملک الموت روح کڈ کے نرگڑ دے اندر حلق دے وچ لیا کے رکھے گا تے آخری ساہ باقی ہوئے گا، اس ویلے بھی انہیں اپنے دل دے اندر اے ارادہ کر لیا کہ میں گناہاں تو توبہ کرن لگا، اللہ وحدہ لا شریک اس ویلے بھی توبہ قبول فرما لے۔ تو توبہ دا دروازہ نا جڑا وہ آخری ساہ تک بندے واسطے کھلے ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا بھی آخری ساہ ہوئے گا تے پھر ہی کرنی توبہ۔ ہو سکتا ہے کہ سانو اس ویلے اے توفیق نصیب نہ ہو توبہ دی، تو سانو چاہیے کہ اسی اپنی زندگی دے اندر ہی ہر گناہ تو توبہ کر لیں۔ اور یہ علماء دی مجلس صوفیاء بزرگان دین جدوں بیان فرماندے نے تے یہ دل دے اتے جدوں اثر کر دی ہے نا چیز تے بندے بڑے بڑے جڑے نے وہ گناہاں نو چھوڑ کے تے نیکی دے راہ تے آ جاندے نے۔ ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار اللہ تعالیٰ دے ولی نے واضح و نصیحت فرما رہے سن، مجمع نو خطاب کر دے پے سن، لوگاں نو عذاب الہی تو ڈرا رہے سن اور گناہاں دے اتے لوگاں دی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے سن۔ اللہ دے ولی حضرت سیدنا منصور بن عمار، اور اس طریقے نال لوگاں نو عذاب الہی تو ڈرا رہے سن اور گناہاں دے اتے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے سن کہ لوگ شدت دے نال اضطراب دے نال تڑپ تڑپ کے گر رہے سن، انہاں دے دلاں دے اتے اثر کر دیاں پیاں سن چیزاں تے ان قریب تڑپ تڑپ کے ایسا حال بن گیا کہ لوگ مر جاندے۔ ایک نوجوان اسے محفل دے اندر موجود سی تے وہ نوجوان جدوں حضرت سیدنا منصور بن عمار دا بیان سنیا تے اپنے گناہاں دے اتے شرمندہ ہون لگ پیا۔ جدوں شرمندہ ہویا خیالات پیدا ہوئے بھی میں تے بڑے گناہ کیتے نے تے قبر وچ جاواں گا تے میرا کی حال بنے گا، بڑا ہی پریشان ہویا تے پریشان ہو کے حضرت سیدنا منصور بن عمار دی محفل دے وچوں اے ارادہ کر کے اٹھیا کہ اج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو گناہ کردا سی نا تے ماں منع کردی سی، ماں کہندی سی پتر یہ کام ٹھیک نہیں، تے ہر ماں ہی اپنے پتر نو منع کردی ہے، بری جگہ تو منع کردی۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ساڈا پتر ہے جڑا یہ گناہ والے رستے تے چلے۔ آپ پاویں لکھاں گناہ کردے ہوئیے لیکن اپنے پتر واسطے اسی یہ پسند نہیں کردے کہ ساڈا پتر برائی دے راہ تے چلے۔ ماں منع کردی سی، لڑدی سی، روندی سی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردی سی، یا اللہ میرے پتر نو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میرے پتر نو نیکی دی توفیق عطا فرما۔
ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮਨਸੂਰ ਬਿਨ ਅੰਮਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮਨਸੂਰ ਬਿਨ ਅੰਮਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਲਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੀਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ, ਤਹज्जुद ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, اور روزہ عبادت ریاضت اور آخرت دی فکر دے اندر ایسا مصروف ہویا۔ آخرت دی فکر دے اندر ایک دن بیٹھا تے ماں نے ویکھیا تے ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرا پتر کڈی محبت نال نمازاں پڑھدا ہے، پہلے گناہ دے رستے تے چلدا سی، ہن نیکیاں کردا ہے۔ پوچھا تے صحیح کہ کیڑا واز ہے، کیڑا بیان ہے جڑا انہیں سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں سن لیا انہیں۔ ماں نے پوچھا پتر وہ جڑا بیان تو سنیا سی او دے وچوں تھوڑا جا مینوں بھی سنا دے، کیڑا بیان سنیا جس بیان نے تیری زندگی بدل دیتی؟ تے او نوجوان پتر ہے نا جڑا اپنی ماں نو کہندا اماں جی چند جملے اے نے کہ انہاں نے، میں کہنے لگا بھی میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے متی اور فرما بردار بندہ بنا لیا ہے۔ میں اپنے دامن نو توبہ واسطے پھیلا دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر کہ آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کرانگا۔ اور حضرت سیدنا منصور بن عمار دا واز کہ ڈرایا جہنم دے عذاب تو، ڈرایا جہنم دے عذاب تو، اور اسی دنیا دے معاملات اندر انہوں نے دسیا بھی کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار ایک حدیث پاک بیان فرما رہے سن کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے جہنمی ہون گے نا انہوں نے جہنم دا پی پہ جڑا کھولدا ہویا پلایا جائے گا، تے انہوں نے جس برتن دے وچ کر کے انہوں دے سامنے کیتا جائے گا نا انتہائی کراہت محسوس ہوئے گی، پین نو دل نہیں کرے گا لیکن وہ مجبور ہون گے پین تے۔ انہوں دے سامنے پھر جدو کیتا جائے گا حضور فرماندے نے کہ اینا گرم ہوئے گا کہ اجے منہ دے قریب ہی آئے گا تے انہوں دے سارے منہ دی کھل اتر کے تھلے جا پائے گا۔ تے پھر جدو پین گے پھر اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن دسدا ہے کہ یتجرؤہ ولا یکاد یسیغہ، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ مشکل نال اتنا کوڑا، اتنا بد ذائقہ، اتنا گرم مجبور ہوئے گا تھوڑا، تو اللہ دا قرآن دسدا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دا گھونٹ جڑا اپنے منہ دے اندر لوے گا لیکن انہوں اے امید نہیں ہوئے گی کہ میں انہوں تھلے بھی لا لانگا، لیکن جدو تھلے اترے گا حضور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ اتنا گرم ہوئے گا کہ آندرا ساریاں کٹیاں جان گی، آندرا ساریاں کٹیاں جان گئیاں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی اس دے اتے غور کریے نا کہ جہنم دا اگر اسی اللہ معاف کرے، اللہ جہنم تو پناہ عطا فرمائے، جڑے جہنمی ہون گے جہنم دے اندر انہوں نے کھولدا ہویا پانی تے پی پلایا جائے گا اور اتنا کراہت والا ہوئے گا کہ منہ دے قریب کرن نوں دل نہیں کرے گا لیکن مجبور ہون گے انہوں نے پینا پینا ہے۔ تے جدو قریب آئے گا تے منہ دی ساری کھل اتر کے جا پائے گی، تے کی بنے گا جہنم دے اندر انہاں دا۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان وچ رکھے اور اللہ تعالیٰ سانو جہنم تو پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سانو جنت عطا فرمائے۔ تے جدو انہوں نے بیان سنیا تے پھر
ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। रोज़ा रखना इबादत रियाजत अपने आप ਨੂੰ इतना मुशक्कत ਦੇ ਵਿੱਚ डालिया इतना मुशक्कत ਵਿੱਚ डालिया कि जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ कमज़ोरी ਤੇ नकाहत आ गई जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ कमज़ोरी और नकाहत आ गई। एक दिन माँ एक प्याले ਦੇ अंदर सत्तू लैके हाज़रे खिदमत हुई कहन लगी पुत्र वेख इबादत कर करके मुशक्कत कर करके कमज़ोर हो गया है। माँ तो माँ ही होंदी है ना पुत्र कमज़ोर हो गया तू पुत्र ऐ पी लै ते आंदा है अम्मा मैनू जो इबादत विच मज़ा आंदा है ना वो किसी होर शै च नहीं आउंदा। सुभान अल्लाह। ते माँ ने कसम दिलाई उन्हें आख्या पुत्र वेख ला मैं तेरी माँ वां मैं मेरे को तेरी ये कमज़ोरी ऐ वेखी नहीं जाती पुत्र ये 2 घुट पी लै ते जदों प्याले नूं करीब करदा है ना ते हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार दा वाज़ याद आ जाता है कि गुनाहां दी वजह तो अगर मेरी जे माफ़ी ना हुई गुनाहां दी वजह तो जे मैनूं जहन्नम सुट दिता ते जे वो पानी वो खोलदा होया पीप जे मैनूं पीना पै गया तो फिर मेरा की बनेगा। ते वो सत्तू भी ना पी सके तड़पे ते ज़मीन ते गिरे ते रूह परवाज कर गई। रूह है जड़ी वो जिस्म दे विचों परवाज कर गई। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों ये वाज़ो नसीहत दरसो तदरीस इंसान दे दिल भी बदल देंदी। गुनाहां दे राह तो असी हट के नेकी दे राह ते आ जावांगे ते दीन दुनिया दी कामयाबी अल्लाह ताला सानू अता फरमाएगा। अल्लाह दी बारगाह च दुआ गो हां अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाह।